السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شہر لاہور میں جو نقب زنی کی وارداتیں ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن پولیس ان کے ملزمان کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا چوری کیا ہوا مال مسروقہ کیوں برآمد کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو 2 کیسز ایسے دکھائیں گے جس میں تمام مقدمات کے مدعی یہ واویلا کرتے ہیں کہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش بھی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن انویسٹیگیشن پولیس کسی قسم کی کارکردگی ہمارے سامنے لانے میں ناکام ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے آج کے اس پروگرام۔ بیڈ پہ دیکھا ہے کہ گدے الٹے سیدھے ہوئے ہیں۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا، میں فوراً باہر ہو گئی، میں نے کوئی چیز ٹچ نہیں کی کیونکہ یہ انیوژل ہے کہ گدے اوپر سے نیچے۔ میں بند کر کے جاتی ہوں، یہ کھلا ہوا تھا، یہ کھلا ہوا تھا، ہینڈل ٹوٹ کے نا یہاں آرام سے پڑا ہوا تھا۔ اب دیکھو جب سارے بتیاں پنکھے چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے سوئچوں پہ سب کے نشان آئے۔ صرف رات کو ہی آیا تھا زیور، کسی کو نہیں پتا کہ زیور آیا ہے۔ یہ بالکل ساری پھولی ہوئی تھی اور اس کے اندر میں نے وہ رکھی ہیں ڈبیاں بھی، اس کو بھی کھولا ہوا تھا، اس کے اندر سے بھی سب ایون جو ہے نکلی بھی چلے گئے تھے، صرف یہ رہ گیا تھا۔ ساری گھڑیاں، ساری انگوٹھیاں، چوڑیاں، کیونکہ میں رات کو ہی لائی تھی، اس میں میرے پیسے تھے کیونکہ قربانی بھی تھی، کرایہ بھی دینا تھا، تو یہ بھی خالی ہو گیا، یہ بھی خالی ہو گیا، پورا یہ پھولا گیا۔ باقی گھر کی جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں کوئی خاص ٹچ ہوتی، اس کے اوپر نشان تھے، وہ نشان چیک اچھا وہ لے کے گئے فرانسک والے لے کے گئے ہیں، لیکن بعد میں اس کا ذکر نہیں آیا کہ وہ پلاسٹک کہاں گیا۔ شہر لاہور میں اسٹریٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم اکثر رپورٹ کرتے ہیں، تو پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم مختلف قسم کا جو بھی کرائم ہوتا ہے جس سے کرائم کا گراف نیچے جاتا ہے، اس کے لیے ہم بہت سارے اہم اقدامات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو وارداتیں اسٹریٹ کرائم کی ہوتی ہیں اس میں رازنی کی وارداتیں بھی ہیں، اس میں ہاؤس رابری بھی ہے، مختلف قسم کی جو وارداتیں ہیں وہ جب ہوتی ہیں تو اس کے مقدمات تو درج کر لیے جاتے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ انویسٹیگیشن میں آ کے ایک دم سے رک جاتا ہے۔ لاہور کا علاقہ ہو اور شہر لاہور میں لاکھوں روپے کی رازنی کی وارداتیں ہونا یہ اب روٹین کی بات بنتی جا رہی ہے۔ 8 ماہ پہلے تھانہ چونگ کی حدود میں ایک ایسی چوری ہوتی ہے اور اس شہر کی، اس ملک کی بڑی نامور شخصیت کے گھر پہ یہ چوری کی واردات ہوتی ہے، لیکن پولیس جو ہے نہ تو وہ چور پکڑ پاتی ہے اور نہ یہ سراغ لگا پاتی ہے کہ چوری کی کس نے، چوری کس طرح سے ہوئی، کرنے والا کون تھا۔ 8 ماہ گزر جانے کے بعد یہ مہمہ حل نہیں ہو سکا۔ کئی اعلیٰ افسران کے پاس درخواست دی گئی، کئی اعلیٰ پولیس افسران کو بتایا گیا کہ گھر سے دن دہاڑے ایک کمرشل علاقے کے سامنے سے 30 لاکھ کی ڈکیتی کی، چوری کی واردات ہوئی ہے، جو رازنی کی واردات ہوتی ہے وہ واردات ہوئی ہے، لیکن پولیس اس کے ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ پولیس نہ تو ملزمان کو گرفتار کر سکی اور نہ ہی وہ ریکوری کروائی جا سکی جو نقصان کر کے جانے والے چور تھے۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو تمام وہ محلے وقوع دکھایا کہ چور کیسے اور کس طرح سے اور کس راستے سے داخل ہوتے ہیں، کیا حال تھا گھر کے اندر، دروازے کیسے کھولے گئے، لائٹیں کون سی جل رہی تھیں، یہ سب کچھ آپ کو دکھایا۔ اب اس مقدمے کی مدعیہ جنہوں نے تھانہ چونگ میں مقدمہ درج کروایا اور پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا، ان کا تعارف ان کی زبانی ہم جانیں گے۔ کن کن لوگوں کے پاس گئیں؟ پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ اوپن ڈور پالیسی جو ہے ان کی ہر وقت چلتی ہے کہ دروازے ان کے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن میں جب کیس کسی کا چلا جاتا ہے تو بہت مشکل ہے کہ اس کی داد رسی ہو، اس کے ملزمان پکڑے جائیں یا اس کا
لوٹا گیا پیسہ، اس کی چوری ہوئی چیزیں اس کو واپس مل جائے۔ میڈم آپ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ 20 سے 21 گریڈ تک بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، پروفیسر رہی ہیں آپ، پہلے آپ اپنا تعارف کروائیے۔ یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، چھوٹا سا تعارف کروا میں دیں۔ میڈیسن کی پروفیسر ریٹائر ہوئی ہوں، سرگودا یونیورسٹی میں 21 گریڈ کی تھی، اور زیادہ تر میری عمر کا حصہ کنگ ایڈورڈ میں گزرا ہے۔ میں کنگ ایڈورڈ کی بیسٹ گریجویٹ تھی۔ شریف میڈیکل کالج میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی پرنسپل بھی رہی ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے شیخ زید رحیم یار خان کا پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہی میں نے سیٹ کیا تھا۔ اسی طرح سرگودا میں جب میں نے جاب کی تو گیسٹروسکوپی روم، آئی سی یو سارا میں نے نئے سرے سے وہاں سیٹ کیا تھا، اور ساری عمر جو ہے میں اس طرح کہہ سکتی ہوں کہ یا پڑھتی رہی ہوں یا پڑھاتی رہی ہوں۔ میرا شوق ہے پڑھنا اور پڑھانا۔ چلے آپ کا تعارف ہم نے اس لیے کروایا کہ کم از کم جن لوگوں نے آپ کے ملزمان کو پکڑنا ہے انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے میں نے اس ملک کے لیے کافی کچھ کیا ہے، اور بیرون ملک بھی میرا بہت نام ہے۔ سعودیہ میں جب 3 سال رہی تو میں ہائیلی پیڈ تھی، امام مسجد نبوی تک میرے پیشنٹ تھے، پورے مدینہ میں میرا نام تھا۔ وہ سب کہتے تھے حضرت ڈاکٹر کوئز کی زبان میں کہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے، بلکہ وہ مجھے آنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ ابھی بھی جو میرے پیشنٹس ہیں وہ اوورسیز بہت زیادہ ہے، اسپین سے، نیدرلینڈ، انگلینڈ، جرمنی، کینیڈا، سعودیہ کے، دمام وہ جو ہے ابو ظہبی کے، دبئی کے بہت زیادہ میرے پیشنٹس ہیں، اینڈ دے آر ہائیلی سیٹسفائیڈ۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے میرا مینٹل ٹارچر بہت زیادہ ہے، کیونکہ میرا کام ہی زیادہ دماغی ہے، ذرا سی غلطی بھی گڑبڑ کر سکتی ہے، تو اس سارے واقعے سے میں کافی زیادہ پریشان ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ جب گئیں تو دروازہ کیسے وہ کلینک کرتی ہیں، آپ نے وہ سب بتایا۔ اب آپ ہمیں وہ چیز بتائیں جو ہمیں آپ دکھا نہیں سکی، صرف سنا سکتی ہیں، وہ بتائیں۔ نہیں، یا یوں کہوں کہ جس بات پہ مجھے غصہ ہے، یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں نا کہ مجھے رنجش کس سے ہے، یا شکایت یا غصہ کس سے ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے فورینزک والوں کو بلایا، وہ آدھے پونے گھنٹے میں آ گئے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے، ہم بہت سیٹسفائیڈ تھے۔ لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ انہوں نے اتنے سوئچ دبائے چوروں نے، ان پہ نشان آئے ہوں گے، باہر کے ہینڈل پہ نشان، اتنی الماریاں کھلی ہیں ان پہ نشان، کپڑے پہ نشان، پلاسٹک شیٹ پہ نشان، جیولری کی جو ڈبیاں تھیں وہ پلاسٹک کی تھیں، میں نے رکھی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہو انہیں کھولا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کپڑے پر، گتے پر، ہر چیز پہ نشان تھے، اور کسی نے ٹچ نہیں کیا، ہم نے فوراً بلایا ہے۔ تو یہ کیا ٹیکنالوجی تھی کہ وہ کوئی ایک نشان بھی اس میں ریکور نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اتنے ہینڈل کھلے ہیں، اتنی الماریاں، اتنے دراز کھلے ہیں، تو کہیں کوئی نشان ملا ہی نہیں۔ پھر میرے سامنے ڈبے میں انہوں نے پلاسٹک شیٹ رکھی ہے، اس کا کہیں نشان نہیں ہے، اس کے اوپر نشان تھے، وہ لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ، وہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ یہ فرانزک ٹیموں نے، یہ فرینزک ٹیم، ہم ہائیلی سیٹسفائیڈ تھے ان سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نشان لے کے جا رہے ہیں، پہلے ہم خود دیکھیں گے، پھر ہم نادرا اسلام آباد کو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی۔ تو ہم ریلیکس ہو گئے۔ اگر وہ ہمیں یہی کہہ دیتے کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو ضرور کوئی، یا انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ لائن آف ایکشن بھی تو کوئی ہو، کہ اگر نشان کوئی ملا ہی نہیں ہے تو آگے کیا کرنا ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دو نے مجھے کہا جی انہوں نے فرض کرو انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہوں، تو اگر وہ 10-20 روپے کے چور گلوز پہن لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری ساری ٹیکنالوجی ٹھس ہو جاتی ہے۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے فورینزک ڈپارٹمنٹ میں دیکھ کے حیران رہ گئی، اس کی بلڈنگ، اس کے آفیسز، اس کے ہائیلی کوالیفائڈ PhD جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں، تو اگر چور گلو پہن کے آ گیا تو یہ سارے ٹھس ہو گئے، ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ یہ آگے فردر انویسٹیگیٹ کرے۔ بلکہ اس میں یہ ہوا کہ یہ لٹکاتے لٹکاتے ہم پولیس والوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی رپورٹ آئی کہ نہیں، کہ جی ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، کافی ٹائم تو اسی اس میں ہی گزر گیا۔ 8 ماہ گزر گئے ٹوٹل۔ نہیں، یہ فرینزک والوں نے تو 28 جون کو بھیج دی تھی، لیکن پولیس والے لٹکاتے رہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ہینڈل ملا ہے، جبکہ ڈبے میں انہوں نے ہینڈل اور باقی تصویریں اور یہ والی شیٹ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، اس کے ساتھ کی شیٹ میرے سامنے ڈالی ہے۔
اس کا مطلب ہے ڈبہ کھولا گیا ہے اور اس میں سے ہینڈل نکالا گیا ہے. ہینڈل کے اوپر اتنے کلیئر نشان تھے کہ وہ جو ہے بغیر کسی چیز کے بھی نظر آ رہے تھے. شیشے کے اوپر, کیونکہ وہ آندھیوں کے زمانے تھے نا, تو شیشے کے اوپر بھی اتنے کلیئر نشان تھے کہ کسی مشین, کسی کیمرے کے بغیر ہی نظر آ رہے تھے. لیکن جواب یہ آیا ہے کہ جی ایک ہینڈل آیا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی نشان نہیں ہے. اچھا میڈم, یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ ہماری جو پولیسنگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی, وہ تو آپ کے مطابق فیل ہو گئی, ٹوٹلی فیل ہو گئی, کیونکہ ہم اس کے دھوکے میں رہے. ایک منٹ, اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ٹوٹلی نا, تو میں ادھر ہی شور مچاتی نا. یہ عام طور پہ یہ گرین بیلٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, انہی میں سے کوئی بچہ بول پڑتا. آخر 4 لوگ آئے ہیں, جوتوں کے نشان 4 لوگوں کے, کوئی نہ کوئی بول پڑتا. سوئیاں تو نہیں تھی نا کہ گھر میں داخل ہوئی ہیں, توڑا ہے اور باہر نکلے ہیں, جلدی میں نکلے ہیں, جیسے بھی نکلے. اتنے سارے لوگ ہیں, وہ دکانیں ہیں, پھر اوپر جو گھر ہیں ان سے بھی ساری نظر پڑتی ہے. میڈم ٹیکنالوجی ہماری فیل ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ ہمارے, اور ان کے پاس کوئی سیکنڈ لائن آف ایکشن بھی نہیں تھا کہ اگر ہمیں دیکھو پلاسٹک, سوئچ, گلاس, ہر چیز پہ نشان ہونے چاہیے. اس کا ایک جواب آپ دے دیجئے کہ ٹیکنالوجی ہماری فیل ہو گئی, جس پہ ہماری پولیس, پنجاب پولیس, لاہور پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان پکڑ لیے, وہ فیل ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ جو ہماری فارمولا پولیس ہے, جو ایک فارمولے کے تحت ملزمان کو پکڑتی ہے, اس پولیس نے آپ کی کتنی مدد کی؟ دیکھو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں کوئی بہت سوشل نہیں ہوں. میری ساری عمر پڑھنے اور پڑھانے میں, آپ کو پتہ کنگ ایڈورڈ کا میرٹ کتنا زیادہ ہے. میں کنگ ایڈورڈ کی بیسٹ گریجویٹ تھی, یونیورسٹی ٹاپر تھی. میں نے ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں لگائی ہے. میرا خود اچھا ہی ہوا, نہ کبھی پولیس, ڈی ایس پی, ایس پی, مجھے کسی کا نہ ان کے رتبوں کا پتہ ہے, نہ ان کی وہ پتہ ہے. یہ تو پہلی دفعہ میں ان سے ملی ہوں, تو میں حیران رہ گئی ہوں کہ دعوے تو بہت ہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا نا کہ اگر میں باہر نکل کے ادھر آواز ہی مارتی نا, تو 5-7 لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی بول پڑنا تھا کہ جی فلانا گھسا تھا, فلانا نہیں. جگہ جگہ گارڈ کھڑے ہیں, پتہ نہیں کیمرے کیا کر رہے ہیں, گارڈ کیا کر رہے ہیں, پولیس کیا کر رہی ہے, فورنزک کیا کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے سب کو اپروچ کیا ہے, ڈی ایس پی, ایس ایس پی, ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی, بے شمار فون, بے شمار کمپلینٹس دی ہیں. ٹھیک ہے, بہت کہہ کے جو ہے نا, یہ جون کا ہوا سپٹمبر میں انہوں نے جیو فینسنگ کروائی ہے. جیو فینسنگ, ٹھیک ہے. 3 گھنٹے انہوں نے لگائے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ جون اور سپٹمبر میں ہی کافی ٹائم ہے, 3 گھنٹے انہوں نے لگائے ہیں. اور میں نے بار یہ سارے ثبوت میرے پاس ہیں. میں نے لیٹرز عمران کشور صاحب کو, عمران کرامت صاحب کو, اصغر صاحب کو, شہزاد صاحب تھے, اتنے بے شمار لیٹرز ہیں, بے شمار کمپلینٹس ہیں کہ جیو فینسنگ کی رپورٹ تو لاؤ. ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بھی کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن رپورٹ ہی پینڈنگ ہے. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ان کا ادارہ ہے جیو فینسنگ, سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے. لیکن اگر اس کی رپورٹ میں دیکھو, اب سپٹمبر سے آگے گنو نا کتنے مہینے ہوئے. 8 ستمبر کو یہ جیو فینسنگ ہوئی ہے. ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, 7 مہینے میں اگر کوئی ادارہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتا, رپورٹ نہیں کرتا, یا آپ کا ان کے اوپر زور نہیں چڑھتا. یہ بھی تو ہے نا کہ اگر یہ فرض کرو یہ کہہ بھی رہے ہیں اور وہ نہیں کوآپریٹ کر رہے, تو بھی تو یوز لیس ہو گئے نا. بالکل. پھر اس اچھا میڈم, آپ گئیں کن کے پاس؟ آئی جی صاحب کے پاس گئیں؟ آئی جی صاحب کے کمپلین سیل میں میں نے جو ہے 1787 پہ آپ نے کمپلین کی؟ 1787 پہ بے شمار وہ تو کہتے ہیں کہ اس پہ کمپلین کریں. جی میں آپ کو بتاتی ہوں, اس پہ بھی کیا ہے, اپنی سی ایم صاحبہ کے بھی کمپلین سیل پہ کیا ہے میں نے, وہ جو سی ایم پورٹل ہے, جی اس کے اوپر بھی کیا, 15 پہ بھی کیا. ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ہم کمپلین رجسٹر کرتے ہیں تو 6-7 دن کے بعد کال آتی ہے. پہلے تو آتا ہے کہ کوالٹی کنٹرول کے لیے کال ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ میڈم آپ کی کمپلین آئی تھی, کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں کہوں گی کہ بالکل بھی نہیں. اوہو میڈم آپ پریشان نہ ہو, اپنا خیال رکھیے, شکریہ. اچھا بس یہ ساری طرف سے جو کالیں آ رہی ہیں نا, وہ یہ کالیں ہیں. میڈم چوری کتنے کی ہوئی؟ چوری جو ہے نا انیشل انہوں نے, اچھا اس میں بھی میں ڈاما ڈول تھی کیونکہ یہ پہلی دفعہ تھی, ایک دم میں گھبرا گئی تھی.
تو میں نے 25-30 کہا, انہوں نے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا ہی لکھا ہے. اچھا بعد میں 25-30 ہزار لاکھ 25-30 لاکھ جب میں نے دیکھا ہے, کیونکہ چیزیں تو میں نے ٹچ نہیں کی تھی, تو وہ کم از کم 60-70 لاکھ کا زیور ہے. اور اب یہ سب حیران ہوں گے کہ یہ زیور کہاں سے آ گیا. یہ میں سعودیہ میں 3 سال رہی تھی, ہائیلی پیڈ تھی, وہاں میں بہت پاپولر تھی. مسجد امام نبوی کے جو مسجد نبوی کے امام ہیں وہ تک میرے پیشنٹ تھے. وہاں ہمیں ریزیڈنس فری تھی, بجلی فری تھی, کھانا فری تھا, کنوینس فری تھے. تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری سیلری جو ہے وہ گولڈ پہ ہی لگتی تھی. تو ویسے بھی میں جذباتی طور پہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہوں کہ میرے بہت یادیں ہیں, بڑی محنت سے ہم نے وہاں پہ یہ کیا ہے. سعودیہ سے ویسے ہی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے, میرا بڑا اچھا وقت گزرا ہے. وہ سارا کا سارا جو ہے نا, آپ کو پتا وہ ہوتا بھی پیور گولڈ ہے. یہاں تو کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں ہے, تو دودھ دہی کا اعتبار نہیں ہے, تو آپ گولڈ کا کدھر سے اعتبار کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کا گولڈ جو ہے وہ بھی چلا گیا, اس کی قیمت آپ بتا رہی ہیں 60-70 لاکھ تک ہو سکتی ہے, کیونکہ آج کل تو ویسے ہی بہت مہنگا ہوا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے, کوئی تتیمہ بیان, اس میں آپ نے بتایا ہو کہ میرا نقصان, میں زبانی تو بہت کہتی رہی ہوں کہ جی میرا نقصان زیادہ ہے. ڈپارٹمنٹ میں لاہور میں بالکل کچھ بھی نہیں, کوئی کس دن میں آپ کو میسیجز سارے دکھاتی ہوں. میں نے ڈی ایس پی فاروق صاحب, یہ سب نام بھی ہیں, ان کے میسیجز بھی ہیں, ان کے جو ہے وہ میں نے جو لکھ کے بھیجے ہیں. ہوم سیکٹری صاحب ادھر ہے, ادھر کے فورینزک کے, میں ان سب کے نام ہیں, میں آپ کو دیتی ہوں کہ میں نے ان کو. ٹی سی ایس سے آپ سارا ریکارڈ نکلوا سکتے ہو, آپ فون سے ریکارڈ نکلوا سکتے ہو, واٹس ایپ ریکارڈ نکلوا سکتے ہو کہ میں نے انہیں بار بار ریکویسٹ کیا ہے کہ میں اسے پبلکلی آنا نہیں چاہتی. میرے بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں, نیشنلی بھی انٹرنیشنلی. آئی جی پنجاب بھی شاید آپ کے سٹوڈنٹ ہوں, میرا خیال ہے وہ کنگ ایڈورڈ کے ہیں, اور میں سن 72 سے کنگ ایڈورڈ میں گھسی ہوئی, 2014 میں نکلی ہوں. اتنے سال جو ہے نا میں کنگ ایڈورڈ میں رہی ہوں, تو اس لیے وہ ضرور مجھے جانتے ہوں گے. میرے سٹوڈنٹس ہیں نا, تو نیشنلی انٹرنیشنلی بے شمار میرے سٹوڈنٹس ہیں, بے شمار میرے پیشنٹس ہیں. میرے 3 سال میں نے شریف میڈیکل میں گزارے, میرا بہت اچھا ٹائم تھا, گولڈن پیریڈ تھا. ادھر نواز شریف صاحب کی جو والدہ محترمہ ہیں, ان کا میں 3 سال علاج کیا. وہ اتنا پیار مجھے کرتی تھی, اتنی دفعہ ہاتھ چومتی تھی کہ اب بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو وہی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیار کرتی تھی. میں روزانہ یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ یا کئی دفعہ 1 سے 2 دفعہ جانا پڑتا تھا. وہ خوش ہوتی تھی, مجھے خاص طور پہ بلاتی تھی. میرا بہت اچھا وقت گزرا ہوا ہے. تو مجھے یوں ایک پولیس اسٹیشن پہ جانا, انہیں ریکویسٹ کرنی بہت ہی عجیب لگ رہا ہے. اتنا نقصان کا مینٹل ٹینشن نہیں ہوئی جتنی اس ضلالت کی ہوئی ہے کہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کے منتیں کرنی, اور یہ سب میرے اس میں بارے میں نہیں ہے. آپ میری ریپوٹیشن پوچھ سکتے ہو, کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی, کبھی ایک پائی کی کرپشن نہیں کی. میرا ایک نام ہے, میرا ایک سٹینڈرڈ ہے, میں بھوکی رہ لوں گی, لیکن کسی کی کرپشن یا کسی سے مانگا تانگی اس قسم کی کبھی کوئی حرکت نہیں. پیدل چل لوں گی, کسی سے لفٹ نہیں لوں گی. میری ایک اپنی اکڑ یا جو بھی میرا مزاج ہے. پڑھائی کی اور پڑھایا. ٹھیک ہے میڈم, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی ایک خاتون ہیں, اور آپ نے اس پنجاب کے لیے, اس ملک کے لیے, ہمارے لاہور کے لیے بہت کچھ کیا ہے, پڑھایا ہے, اور لوگوں کا پڑھائی جو ہے اس کو فائدہ دیا آپ نے. ان سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, میں آئی جی پنجاب صاحب سے بھی کہنا چاہوں گی, اور مریم صاحبہ سے بھی, کیونکہ میں ان کے گھر جاتی رہی ہوں. بہت اچھا ہمارا وقت گزرا ہے کہ جو ان کے یہ کمپلین سیل بنے ہوئے ہیں نا, یہ سوائے یہ کارروائی ڈالنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ پورا ریکارڈ چیک کروا سکتی ہیں. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ میں نے کتنی دفعہ کمپلین لکھوائی ہے, کتنی دفعہ لیٹرز لکھوائے ہیں. فون ہمیشہ یہی آتا ہے, کوئی نہ کوئی لڑکی یا کوئی صاحب بولتے ہیں کہ اچھا جی آپ پریشان نہ ہو, آپ کی شکایت درج کر لیا. اس سے آگے بالکل کچھ نہیں ہوا. حالانکہ یہ اتنا سمپل سا کیس ہے, دن دہاڑے ہوا ہے, اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہوا ہے. یہ میرے خیال ہے اگر کوئی بھی سیریس ہو کے بیٹھتا نا تو 10-15 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا. جس کو لٹکایا ہوا ہے,
जियो फेंसिंग वाले इतनी मैंने रिक्वेस्ट की हैं, ये 2 रिपोर्ट तो दो, ये तो कोई पता नहीं, वो भी हम जैसे ही भाई बैठे हुए हैं, सबकी नीयतें ऐसी हैं, जो साफ सी बात है, सारे बदनीयत इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी ऐसी गोलमोल सी रिपोर्ट देनी है, लेकिन एटलीस्ट कार्रवाई तो पूरी हो। अभी तो एक दूसरे पे नाम डाल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वालों ने, CIA वाले ने छोटों ने बड़ों पे, एक को बदलवाया तो दूसरा आ गया। मुझे तो लगता है सारी कौम इस सत्तू पी के सोई हुई है। प्रोग्राम में अगली वारदात दिखाने से पहले हम अब आपको इन्वेस्टिगेशन पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अपने इन्वेस्टिगेशन विंग को डिफेंड करने के लिए क्या कुछ कहा और उन्होंने पिछले 12 माह की कारकर्दगी को किस तरह से हमारे सामने रखा, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। लेकिन 3,04,000 जो हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ, उसमें से जो हेड्स इन्वेस्टिगेशन देखती है, उन सेक्शंस के 2,70,000 केसेस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ऑपरेट किए, उन पे वर्किंग की और प्रोफेशनली उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में कहा था कि हमने 89% से ज़्यादा केसेस जो हैं टोटल रजिस्टर्ड इन 2024, उनको हमने चालान कर दिया है, मंतकी अंजाम तक उनको पहुँचा दिया। वो क्या क्या हैं? देखिए, कुछ चालान ऐसे हैं जो कि मुकम्मल चालान है, जिसमें तमाम मुल्ज़िमान अरेस्ट हो जाते हैं, उनको जुडिशल कर दिया जाता है, उनकी ट्रायल होती है और फिर आगे कन्विक्शन या उनकी एक्विटल जो है कोर्ट डिसाइड करती है। देन कुछ ऐसे क्राइम हैं जिसमें हम नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं। नामुकम्मल चालान में कोई एक आध मुल्ज़िम रह जाता है, बाकी सारे जो है अक्यूज़ हम अरेस्ट कर लेते हैं और उनको फिर हम जुडिशल करवाते हैं। फिर ऐसे भी चालान हैं जो ऐसे केसेस हैं जो कैंसिल होते हैं, झूठी FIR हैं। 70,000, ये बड़ी एक अलार्मिंग फिगर है, 70,000 है। फिर हम वो खारिज कर देते हैं और कोर्ट उसे जब एग्री कर लेता है तो वो क्वैश हो जाती है FIR। फिर इससे अगली चीज़ आ जाती है हमारे अदम पता। अदम पता में हम अपने जो मुद्दई है उसको ऑन बोर्ड रखते हैं, उसको बताते रहते हैं कि इनफ एविडेंस हमारे सामने नहीं आ रहा, आपके अक्यूज़ से रिलेटेड या जो अक्यूज़ आपने नामजद किया है वो नहीं इसमें आ रहा, हो सकता है कोई और बंदा हो, तो वो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। हमने अदम पता भी किए केसेस। लाइकवाइज हमारे जो कैंसल हुए केसेस या हमारे जो नामुकम्मल चालान हुए, उसमें हमने POs बनाए। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो है जो कि अपने आप को सरकार के सामने पेश नहीं कर रहा, उसके एक ऊपर एलिगेशन है और वो पेश नहीं करता, तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाता है। हमने वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स बनाए और उससे भी हमारा जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो हमारा कंप्लेनेंट, वो मुतमईन होता है। अब इससे हम आगे चलते हैं। अब हम सारे क्राइम को मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एक है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तीसरा लोकल एंड स्पेशल लॉस। अब क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमने गैंग्स पे काम किया। हमने 1400 गैंग्स तकरीबन अरेस्ट किए। इनमें हमारे 3,500 मुल्ज़िमान थे। ये वो गैंग्स थे जो कि या बर्गलरी में इन्वॉल्व थे, या ये 392 करते थे, या रोड पे चपटा मारते थे, पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, या ये डकैती में इन्वॉल्व थे। इनसे हमने 1 अरब 4 करोड़ रुपए की रिकवरी अपनी आवाम को वापस की। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने क्या कहा, ये हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाया, जिसमें उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि 12 माह के दौरान उन्होंने कितने लोगों की रिकवरियां जो करोड़ों रुपए मालियत बनती है वो अदा की। लेकिन एक खातून जो खुद मुद्दइया हैं, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, 8 माह पहले उनके घर में नकबजनी की वारदात होती है, लेकिन वो किस हद तक पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन विंग से मुतमिन है, ये भी हमने आपको दिखाया। और आगे चल के हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं जिनके साथ इसी तरह से चोरी की या नकबजनी की या 420 की वारदात होती है, तो फिर पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का रवैया क्या होता है, ये आगे चल के हम आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। सब्ज़ादार के इलाके में जो एक चोरी की वारदात होती है, करती तो घरेलू मुलाजमा बन के आती हैं, घर में काम करने की गर्ज से आती हैं और फिर चोरी करके चली जाती हैं। और इस बात को भी आज 15 रोज़ गुजर चुके हैं इस चोरी की वारदात को। जब हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है तो इस बात को ये 15 रोज़ हो गया। मुकदमे के मुद्दई थाना सब्ज़ादार की हदूद में ये वाक़या पेश आया। मुकदमे के जो मुद्दई हैं वो भी हमारे साथ हैं और इन्होंने इससे पहले हमें बताया कि किस तरह से अलमारी से 1.5 करोड़ से ज़ायद, जिसमें गैर मुल्की करेंसी भी थी, जेवरात भी थे,
اور دیگر قیمتی جو طلائی زیورات ہوتے ہیں وہ چیزیں تھیں. تو یہ تفصیل تو ہم ان سے جانیں گے، لیکن مقدمہ درج ہو گیا. مقدمہ درج کرنے کے بعد معاملہ انویسٹیگیشن کے پاس چلا گیا. انویسٹیگیشن پولیس کیا کر پا رہی ہے؟ انویسٹیگیشن پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی کوئی واردات ہو، کوئی ڈکیتی کی واردات ہو، کوئی چوری کی واردات ہو، کوئی بھی اسٹریٹ کرائم کی واردات ہو، تو لوگوں کا لوٹا ہوا مال، لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ واپس دلوائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ونگ میں ہوتا ضرور ہے، لیکن بہت کم ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسی کی ریکوری کروائی گئی ہو. لیکن انویسٹیگیشن ونگ والے اور انویسٹیگیشن ونگ کی سست روی کو دیکھتے ہوئے اکثر اوقات مقدمے کے مدعی جو ہے یہ تفتیش کو CIA کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ آرگنائز کرائم کی طرف لے جاتے ہیں. اس وقت بھی آرگنائز کرائم جو ہے وہ CCD میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور کافی سارے ان کے بھی معاملات جو ہیں ابھی مستقل طور پر سامنے نہیں آئے کہ CCD بنے گا یا آرگنائز کرائم بنے گا. لیکن لوگوں کا اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں سفر کر رہے ہیں. جس کی کروڑوں روپے کی چوری کی واردات ہو جائے، وہ اپنا ملزم، وہ اپنا لوٹا ہوا مال کس ونگ کے ذریعے جو ہے وہ تلاش کرنے کا یا تلاش کروانے کا خواہش مند ہو سکتا ہے یا ان سے مطالبہ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی انویسٹیگیشن ونگ جس میں DIG، SSP اور متعلقہ ڈویژن میں SP بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی پر لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. بھائی آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا نام محمد عثمان ہے جی. عثمان صاحب کیسے ہوئی؟ پہلے بتائیں کہ 1.5 کروڑ سے زائد گھر میں 1.5 کروڑ روپے رکھا ہوا؟ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس میں میری ایک سسٹر ہوتی ہے دبئی میں. ٹھیک ہے. یہ امی ہے، وہ دبئی میں ہوتی ہے، وہ اپنا زیورات والدہ کے پاس رکھا ہوتا ہے. انہوں نے میری وائف ہے اوپر، انہوں نے بھی اپنا زیور امی کے پاس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک میری دوسری سسٹر ہے، ان کا زیور بھی میری امی کے پاس ہے، کیونکہ عید کے فوراً بعد بھائی کی شادی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کا زیور بھی بنایا ہوا تھا، کیونکہ عید کے چوتھے دن بھائی کی شادی شروع ہے. ٹھیک ہے. وہ زیور بھی تقریباً 8.5 تولے جو زیور اس وقت ان کی بہو ہے ان کا زیور بھی، اور جو آنے والی بہو ہے اس کا زیور بھی، اور بہن کا زیور بھی. جی جناب. اور تقریباً 15 سے 20 تولے میری والدہ کا ہے. اور ابھی جو یہ اسی چیزوں میں انہی جگہ سے چوری ہوا ہے جنہی جگہ سے زیور پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وائٹ والی الماری میں پیسے پڑے ہیں، وہاں سے چوری نہیں ہوئے. جہاں سے پیسے پڑے تھے وہاں سے پرسوں میں سے پیسے نکالے اور پرس وہیں رکھ دیے ہیں، صرف زیورات وہیں سے نکالے ہیں. جو جھوٹا زیور پڑا تھا، جس کو پتہ آرٹیفیشل کہتے ہیں، وہ ادھر ہی رکھا ہوا ہے، وہ کسی نے نہیں چوری کیا. ٹھیک ہے. جو سچا زیور تھا، اوریجنل جو سونا تھا، جدھر جدھر پڑا تھا ادھر سے اٹھایا، ویسے ہی سیٹنگ کر دی ہے بیگوں کی. ٹھیک ہے. جدھر سے کیش پڑے تھے جس ڈبے کے اندر، وہ ڈبے کا ڈبہ ہی، یہ لیڈیز وہ کیا کہتے ہیں بریچ لگاتے ہیں، وہ بڑا سا ڈبہ ہوتا ہے، اس کے اندر پیسے رکھے تھے. ٹھیک ہے. وہ بھی لے گئے ہیں. شادی کے بعد، عید کے فوراً بعد بھائی کی شادی تھی. شادی کے بعد ہی ساری فیملی نے عمرے میں جانا تھا. ساری فیملی ہم نے عمرے میں جانا تھا، اور اس کے لیے ہم نے وہ درہم رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شکر ہے وہ پاسپورٹ نہیں لے کے گئے، پاسپورٹ تو الگ الماری میں پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. یہ کہ تقریباً 40 سے 43 تولے زیور میرا ہمارا بنتا ہے، اور تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے کے درہم اور دینار ہے، اور تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے پاکستانی کیش ہے. ٹھیک ہے. لیکن FIR میں آپ کم لکھوایا یا FIR میں اس لیے کم لگایا کہ ادھر وہ کہہ رہے تھے جی وہ بتانا ہے جو اس آج تک گیا ہے، یعنی کہ کل چوری ہوئی ہے، انہوں نے بولا جی سویرے رپورٹ دے دیو جہاں تہاڈا گیا ہے. ہم نے وہ رپورٹ دے دی ہے. بعد میں بندے کو پتہ چلتا ہے، بعد میں جب ہم نے کیلکولیٹ کیا، بہن کے زیور دیکھے ہیں، بھابھی کے زیور دیکھے ہیں، یا کس کے کم ہوتے ہیں، اس میں تو میں نے 33 تولے زیور لکھوایا، کیونکہ اس ٹائم تو وہ 33 تولے زیور نکلا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی جو ابھی کم ہو رہا ہے ہمارا تقریباً 42 43 44 تولے ہوگا. کوئی ہم سنیارے تو ہے نہیں تولا ہوا ہے، لیکن جو ایسٹیمیٹ عورتوں کو زیادہ پتا تھا، مجھے تو پتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میری وائف کا تقریباً 6.5 7 تولے زیور تھا، ہم ہی نہیں ڈالا تھا، وہ بھی نیچے پڑا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پولیس کیا کہتی ہے؟ مایوس ہے سر. پولیس نے تو بہت مایوس کن ہے. انہوں نے پہلے تو ہم کو ڈالا جی ہمارے ساتھ چلیں، ادھر سے ہم کو کیمرے کی لے کے دیں فوٹیج.
یہ پولیس کا کام ہے یا آپ کا کام؟ ہمارا کام ہے. پولیس نے بولا جی آپ کا کام ہے, ہم ہمارے ساتھ چلیں. سب کی ادھر سے فوٹیج لے کے دی ہے. ایک فوٹیج میں وہ عورتیں نکل رہی ہیں گھر سے, وہ آ گئی ہیں. انہوں نے بولا جی کہ یہ آپ تصویریں دیکھیں, یہ تو نہیں ہے جو ان کے پاس ریکارڈ یافتہ لڑکیاں تھیں دونوں. ٹھیک ہے. وہ جب وہ وائف کو اور بھابھی کو اور میں نے اپنی امی کو دکھائی تو وہ فوراً بولی ہیں یہی ہیں. میں نے پولیس والے کو بولا بھائی جان یہی ہیں, یہ پھر کیمرے میں بھی نکل آئی اس کی فوٹیج. ابھی وہ سامنے جائیں تو وہ گورنمنٹ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں بڑے, کیا کہتے ہیں اس کو, سیف سٹی کے کیمرے. بالکل یہاں سے گلی باہر نکلیں گے تو سامنے کیمرے شروع ہو جاتے ہیں سیف سٹی کے. ادھر سے کبھی پولیس والا کہہ رہا ہے جی کہ وہ یہ گئی ہیں ٹھوکر کی طرف, کبھی کہہ رہا ہے جی وہ بجلی گھر کی طرف گئی ہیں. ابھی میں نے کل پوچھا تو کہتا ہے جی وہ اقبال ٹاؤن انٹر ہو گئی ہیں, انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم آپ کو یہ کریں گے تو وہ کریں گے. کوئی چکر ہی نہیں جی. ایسا جو ہے وہ بات ہی نہیں سنتا. ابھی یہاں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم CIA کی طرف جائیں. کوئی جب اس وقت جو 15 کی کال چلائی ہے 2-3-4 ٹیمیں آ گئی ہیں, فورینسک والے آ گئے, بس ادھر ختم ہو گیا معاملہ. ابھی کوئی جب تھانے میں جائیں تو انویسٹیگیشن آفیسر ہی نہیں ملتا جو میرا IO ہے. اچھا, انویسٹیگیشن وہ ہی نہیں ملتا. وہ جی میں نہیں ڈیوٹی لگی ہے جی, وہ میچاں تے جی میری بیدیاں روڈ تے لگی ہے جی, میں اتنے بجے آواں گا جی, میں آج نہیں جی میں کل آواں گا. کوئی چکر نہیں. اچھا جی, یہ ایک جو بھائی نے بات کی ہے, انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ آپریشن ونگ سے اس لیے الگ کیا گیا تھا کہ جن لوگوں کے مقدمات درج ہوتے ہیں, جن کے کیس زیر تفتیش ہوتے ہیں, ان کو الگ سے ایک ونگ تشکیل دے دیا جائے تاکہ یہ کسی ڈیوٹی پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو یا کسی ایسی ڈیوٹی پر وہ نہ جا سکے. یہ 1.5 کروڑ سے زائد چوری کی واردات کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں سبزہ زار میں, اور 15 روز گزر گئے ہیں اس واردات کو, اور CCTV فوٹیج بھی اگر حاصل کرنی ہے تو ان صاحب نے خود جانا ہے. پولیس انویسٹیگیشن اور کر کے دی ہیں بھائی جان. اچھا جی, پھر کر کے دی ہیں ان کو. اس گھر سے وہ میجر صاحب ہیں, انہوں نے بولا نہیں جی کل کو ہمارے کے جان کو مسئلہ بن جائے گا, ہم فوٹیج آپ کو دیں گے, کل وہ یہ ڈکیت ہمارے گھر آ جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کوئی بندہ کمپرومائز ہی نہیں کرتا تھا. پھر وہ ایک گھر والوں نے محنت کی ہے, اس کی فوٹیج میں وہ نکلے ہیں جی. ٹھیک ہے. پھر وہ دونوں فوٹیج میں ابھی آپ کو دوں گا جی, میں وہ بھی فوٹیج بھی آپ کو دیتا ہوں. میں ان کی جو ریکارڈ پولیس کے ریکارڈ میں جو ہیں, جو پولیس والوں نے مجھے دی ہیں تصویریں, میں وہ بھی دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے کوئی یہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں چند پولیس والے دوست جو ہمارے بھی دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ CM سیل میں جائیں, ان کو اپلیکیشن دیں, آپ IG کے پاس جائیں, یہ ایسے کام نہیں کریں گے ویسے کام نہیں کریں گے. تو کوئی ہم کو کوئی سپورٹ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے میں آپ کا MP MNA کون؟ جی وہ اماد اظہر تھا میرے خیال میں, اس کے مقابلے میں PTI سے تو اماد اظہر ہوا تھا. ٹھیک ہے. منسٹر اماد اظہر. ٹھیک ہے. تو ویسے اب مہر اشتیاق کا حلقہ یہ. ٹھیک ہے. مہر اشتیاق صاحب کا حلقہ ہے. نون لیگ کو ووٹ دیا؟ نہیں جی, PTI کو دیا. PTI کو دیا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز صاحب ہیں. جی جی. اور وہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے پولیس افسران کو جو ہے وہ ہدایت بھی کرتی ہیں. کہنا چاہتے ہیں کچھ میڈم CM؟ میڈم CM کے لیے یہ کیا میں کہہ سکتا ہوں جی. میڈم CM نے پولیس کو لیے بہت خرچہ کر رہی ہیں, بہت ان کو فیسلٹی دے رہی ہیں, بہت تنخواہوں میں اضافہ کیا, لیکن عوام کو جو ان کے پاس چوری ہو رہی ہے ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. کوئی ہم کو کسی نے آ کے یہ نہیں بولا کہ آپ کے ملزم ایسے ہیں, کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. توقع کرتے ہیں کہ جو معاملہ چل رہے ہیں ملزم آپ کے مل جائیں گے؟ یہ توقع تو اللہ کے پاس ہی ہے بھائی جان. ان کے پولیس والوں کے اوپر تو کوئی چکر نہیں, کوئی کچھ بتا نہیں رہا. ایک بندہ کہتا ہے جی پولیس والا جو IO ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے ان کو دیکھا ہے جی وہ ملتان روڈ چلی گئی ہیں. اگلے دن وہ بیان دیتا ہے نہیں جی ملتان روڈ نہیں, یہ بجلی گھر چلی گئی ہیں. ابھی وہ کہہ رہا ہے اقبال ٹاؤن چلی گئی ہیں. تو اقبال ٹاؤن چلتے چلتے ابھی وہ میرا خیال ہے عمرے پہ نہ چلے جائیں, کیونکہ عمرے پہ تو ہم نے جانا تو ہم کو تو لوٹ کے وہ لے گئے. ابھی وہ نہ چلے جائیں عمرے پہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ بھائی تھے جی, مقدمے کے مدعی بھی تھے. 1.5 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ چور خواتین جو ہے وہ گھر میں صفایا کر گئی ہیں. SHO, انویسٹیگیشن انچارج, IO کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. پولیس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپریشن ونگ نے مقدمہ تو درج کر لیا جی, سارا کچھ کر لیا, لیکن اب جب ملزموں کو پکڑنے کی باری آئی ہے تو وہاں سے انویسٹیگیشن ونگ میں اب مایوسی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. DIG انویسٹیگیشن جو ہے وہ نئے تعینات ہوئے ہیں. انہوں نے
لاہور میں پہلی دفعہ ان کی پوسٹنگ ہے. یقیناً اب انویسٹیگیشن ونگ کو وہ بہتر کرنے کے لیے کم از کم لوگوں کا یہ والا گلہ جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی تھانے میں جائیں تو کم از کم متعلقہ آئی او متعلقہ انچارج انویسٹیگیشن تو مقدمے کے مدعی کو ملے, اسے کوئی تسلی دے کہ آپ کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے ملزمان کو بھی پکڑ لیں گے. یہ ہے انویسٹیگیشن ونگ کی کارکردگی جو آج کے ہم نے 2 مختلف کیسز میں آپ کے سامنے رکھی. سبزہ کے علاقے میں جو چوری کی بڑی واردات ہوئی اس گھر میں ہم موجود ہیں, اور جو کام کرنے والی بن کر تھیں وہ واردات کرنے والی خواتین, لیکن کام کرنے والی بن کر وہ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھیں اور کام مانگتی تھیں. جو خاتون ہے اس گھر میں, انہی کا کمرہ تھا, انہی کی الماری تھی, انہی کا کبڈ تھا جہاں سے وہ سونا نکال کے, غیر ملکی کرنسی نکال کے اور باقی جو چیزیں یہاں سے گئی ہیں وہ سب انہی کی کبڈ میں تھا. وہ خواتین تھیں کون, کیسے گھر میں آئی, ان کی زبانی جانیں گے. کس طرح داخل ہوندیاں نے تانوں کوئی جانن والیاں سن, کنے بھیجیا سی تواڈے کول؟ کسی نے نہیں بھیجا. ایک دن باہر میں بچے آ رہے ہیں اسکول سے ٹیوشن سے, تو میں نے دروازہ کھولا ہے تو 2 عورتیں کھڑی تھی, تو وہ کہہ رہی ہے السلام علیکم. میں نے کہا شاید کوئی نیبرز آئی ہیں نئے ہیں ہم بھی. میں نے کہا وعلیکم السلام جی. کہتی کو گھر کا کام کروانا. میں کہا میں نے نہیں کروانا, میں نے دروازہ بند کر دیا. اگلے دن ہم اسٹور رائزن اسٹور ہے ہمارے گھر کے پاس, ادھر جا رہے تھے, 2-3 گھر کے آگے پھر ملی ہے. تو میری بہو سی ساتھ, اس کو کہتی السلام علیکم, بات سنے اور کہ جی. کہہ رہی ہے جی گھر کا کام کروانا ہو تو بتائیں. میں کہ ہم تو مارکیٹ جا رہے ہیں تو کل دیکھیں گے. تو دوسرے دن خود ہی آ گئی ہیں 11-11:30 بجے. پھر دروازہ نوک ہوا ہے تو بچے چھوٹے تھے گھر پہ, انہوں نے دروازہ کھول دیا. تو 3 عورتیں, آپ نے کام والی رکھی بھی نہیں رکھی تھی, وہ بیمار تھی تو وہ آ نہیں رہی, جس وجہ سے ہمیں ضرورت تھی. رمضان آ رہا تھا تو ہمیں بہت ضرورت تھی کام کی, لیکن ہم نے نہیں اس کو کہا. تو وہ باہر آئی ہیں, میری بہو کہہ رہی وہ باجی آئی ہیں کل والی جو ملی تھی. تو میں حیران ہوں کہ اس کو گھر کا کس نے بتایا. میں باہر گئی تو میں نے کہا جی, میں نے اندر نہیں گھسایا. تو ایک 4-5 فٹ کے فاصلے پہ تینوں بکھری کھڑی تھی. تو میں خوفزدہ ہوئی ہوں. میں نے کہا 3 عورتیں آ گئی ہیں. کہتی ہے نہیں وہ ہم نے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کرتی. میں نے تو کبھی 2 عورتیں اپنے گھر میں نہیں گھسائی. کہتی یہ اس گھر پہ کپڑے دھوئے گی, دوسری نے صفائی کرنی ہے, اگر آپ کہیں تو صفائیاں. میں کہا صفائی کون کرتی. کہتی میں نے بات کی ہے کتنا لوگی. کہتی جتنا آپ دیتی ہیں. کتنا. میں کہا پھر بھی بتاؤ. نہیں جتنے آپ دیتی ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا. میں نے کہا میں تو اتنے دیتی ہوں. کہتی مجھے بھی اتنے دینا. میں کہا فرسٹ ڈیٹ سے آنا. کہتی نہیں ابھی سے لگا لو, مہینہ میں فرسٹ پہ دے دینا کرنا. میں نے کہا نہیں میں بازار جا رہی ہوں, میرے بیٹے کی شادی ہے تو رمضان شروع ہے تو میں نے کام نپٹانے ہیں, پھر میں گھر سے نہیں نکلتی. تو کہتی آپ کی بہو گھر ہے, اگر کہو تو کام دکھا دوں. میں نے کہا نہیں پھر کل آ جانا. وہ چلی گئی ہے باہر, کہیں دیکھتی رہی ہے. جیسے میری پوتی اور میں دونوں بازار گئے ہیں ادھر رکشہ منگوا کے, تو وہ پیچھے سے آ گئی ہیں تینوں کی تینوں. بچوں نے دروازہ کھول دیا. وہ اندر آئی ہے تو اس نے میری بہو کو کہا کہ گھر کا کام کرا لو. آپ کی امی تھی وہ ساس, تو وہ کہہ گئی تھی کہ آ کے کرنا. تو ایک ٹی وی لون پہ اسی حال میں کام کرنے لگ گئی ہے, 2 بیسمنٹ میں اتر گئی ہے. اس نے دونوں نے نا اس کو اوپر نہیں آنے دیا اور مسلسل صفائی کرتی جا رہی ہے. کہتی یاری باجی میرے بچوں نے ٹیوشن سے آنا ہے, میں نے لینے جانا ہے, ذرا جلدی کرو. ایک دم اوپر آئیے, بچہ اوپر سویا ہوا تھا. تو پیچھے سے اس نے پکڑ لیا ہے. کہتی نیچے آ جائے نیچے آ جائے. ہم نے اقبال ٹاؤن کام کیا تھا, وہاں بائی چیزیں تھی, میری چٹیاں انہوں نے کھینچی تھی, ہمارے پاس ادھر بیٹھے. وہ جتنی دیر وہ عورت کا اوپر کام نہیں ہو گیا, اس نے بڑی صفائی سے میرے روم کا تالا کہیں کھولا ہے. لاک تھا دروازہ؟ لاک تھا, چابیاں میرے پاس تھی. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد اس نے اندر الماری کو توڑا ہے. الماری توڑ کے سارا زیور بھی, درہم ریال تھے میرے پاس. تو 13,000 کے ایک تھے, 2,500 کے ایک تھے, 7,000 پاکستانی کرنسی تھی وہ ٹریول ایجنسی کے بیگ میں, وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے. اور 2 ڈبے تھے, میرے بیٹے کی شادی ہے اس کے 2 سیٹ تھے, میرے کڑے چوڑیاں تھیں, میرے 4-5 جولری کے گولڈ کے وہ لوکٹ ہیں, چینیں ہیں, انگوٹھی ہیں, کانٹے ہیں, کافی زیور ہے میرا. گلے کی نیکلس ہے, میری بیٹی کی نتھ بندیا مالا کا سیٹ ہے, بڑا سیٹ برائڈل ہے, سارے کا سارا زیور لے گئی. میری بہو کے ادھر سے کانٹے سیٹ پڑا ہوا تھا. ایک دن میں ان کو دیتی بھی رہی. میں نے کہا لے لو, میری بچیوں کی شادی ہو گئی ہے تو بیٹے کا بھی میں نے انشاءاللہ کر لینا, تم بچیوں والی ہو تمہارے کام آ جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں لینا.
आपने भी तो जेवर डाला था, रख लेंगे, आपकी चीज़ें हमने दी थी, वो भी उसी में पड़ी हुई। और एक इतना मर्तबा ने शीशे की बोतल उधर देखी होगी आपने, उसमें मैं ना किराए आते थे मेरी बेटियों के घर के, और मेरा भांजा दुबई है, उसका भी किराया आता था सारा। मैं वो उसमें ना इतनी बड़ी जार है मर्तबान सा प्लास्टिक शीशे का, उसमें डालती रहती थी कि चाबी मेरे पास होती, कभी किसी ने कुछ नहीं निकाला। ठीक है। वो सारे किराए उधर ही पड़े हुए थे, ठीक उसके भी 2 घर के ऊपर नीचे के, तो दोनों बेटियों के भी, तो बल्कि मेरा भी जो किराया आता था उसी में था। मेरा खर्चा जो महीने का बेटा ला के मंडी से किराया देता था वो भी उसी में। बस थोड़े से पैसे जो मेरे पास थे बस वो की सारा मैंने गोल्ड हर तरह से चीज़ें उतारी हुई थी कि मैं रात को आती हूँ तो वो ना हो कोई रिक्शे गाड़ी वाला मुझे पकड़ ले या रास्ते से कोई वारदात हो जाए, तो मैंने सारा उतारा हुआ था। इतना सा भी नहीं कि मैंने हाल ही में ज्वेलर से ख़रीदा रावीमेल से, तो वो मैंने पतला सा लेके पहना, मेरी इतनी बारी बारी गोल्ड की ज्वेलरी। अच्छा, आप ये बताएं कि चोरी हो गई, बहुत नुकसान हुआ, और कहना चाहती हैं पुलिस हुकाम को कि क्या? पुलिस हुकाम बस आती है, इंटरव्यू करती है, पूछती है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रही है, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही है। अभी तक तो कुछ उन्होंने दिखाया नहीं। हालांकि बड़ी उम्मीद है हमें, पाकिस्तानी पुलिस हमारी को इतनी अल्लाह ना करे नकारा तो नहीं है, उनको करना तो चाहिए। 2-3 थानों की पुलिस आई है, बस ऐसे इंटरव्यू पे इंटरव्यू बार बार मेरी बहू से, मुझसे, सबसे पूछते हैं, करते कुछ नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब वो तफ्तीश करते हैं कि कैसे आए, बस वो बयानात ले रहे हैं। बस ऐसे ही हो रहा है, अभी तक कुछ सिर मुँह नज़र नहीं आ रहा हमें। ठीक है। यकीनन जब किसी घर में इस तरह की वारदात होती है तो पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन तो करती है, लेकिन जितने माजी में वाक़यात हो चुके हैं कि लोगों के साथ बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं और उनकी चोरियां वो बरामद नहीं होती हैं, उनके चोर, उनके मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं। लेकिन अक्सर माजी में भी देखने में आया, और ये जब CIE होता था, ऑर्गेनाइज क्राइम का उसका नाम नहीं बना था, जब ये CIE हुआ करता था तो जो घरों में कामवालियाँ बन के वारदातें करती थी वो अक्सर औकात मुलजमान ख़वातीन जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाया करती थी। और उस दौर में हमने ये भी देखा कि बहुत सा सोना, बहुत सा पैसा वो जो चोरी करके लेके जाती थी वो उनसे बरामद भी कर लिया जाता था। इन्वेस्टिगेशन विंग या इससे जो है मुतलका ऑर्गेनाइज क्राइम विंग है, इसको इस तरह के चोरों को और इस तरह की वारदातों करने वाले जितने भी मुलजमान हैं उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। ये खातून जो बता रही हैं कि बेटियों के पैसे, बेटियों के जेवर, बहू के, उनके तमाम वो चीज़ें जो है वो इनके पास बतौर अमानत पड़ी हुई थी। परेशान भी हैं कि क्या कहेंगी अपनी बहू को, अपनी बेटियों को, जिनके पैसे जमा किए हुए थे, अपने पास अमानत के तौर पे जेवर रखा हुआ था। तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ऐसे मुलजमान को भी ज़रूर पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम करेगा। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि जो नकबज़नी की, चोरी की वारदातें होती हैं उसको इन्वेस्टिगेशन विंग किस हद तक हल कर पाता है। वो FIRों के नामज़द या नामअलूम मुलजमान को कैसे पकड़ भी पाता है या लोग मायूसी का सामना करते हैं। ये सब कुछ हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया, जिसमें ये पता चला है कि इन्वेस्टिगेशन विंग अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की उनको ज़रूरत है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।